بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی خاص موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ جادو کیا ہے، جادو کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں، جادوگر کس طریقے سے جادو کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس سے کیا ہوا جادو یقینی طور پر ختم ہو جائے گا۔ معزز سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ جادو برحق ہے۔ جادو ایک علم ہے اور یہ علوم شیطانی میں سے ہے۔ جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور جادو کا اثر بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی جادو کرتا ہے، سیکھتا یا سکھاتا ہے، وہ کافر ہے۔ جادو ہونے کی کچھ علامات اور وجوہات یہ ہیں کہ قرآن و سنت سے دور ہو جانا، نیک اعمال کی طرف راغب نہ ہونا، گھروں میں موسیقی کا ہونا، خواتین کا ننگے سر پھرنا، نماز اور تسبیحات نہ پڑھنا، صبح شام کے اذکار سے اپنا حصار نہ کرنا، یعنی آیت الکرسی اور مسنون دعائیں نہ پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے گھر قبرستان ہیں۔ اس کے علاوہ جاگنے کے بعد تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، رشتہ داروں اور گھر والوں سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک و شبہات کا پیدا ہونا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، گھر والوں سے نفرت محسوس کرنا، سر، سینہ اور کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ اور بوجھ اور درد محسوس ہونا، ایسا محسوس ہونا جیسے سر اور کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، نماز، قرآن اور اذان وغیرہ سے تنگی محسوس کرنا، دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، منہ یا جسم سے سخت بدبو آنا، پیٹ میں سخت گیس کا ہونا۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹرز اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں اور ہر ڈاکٹر کی رائے مختلف ہو، ڈاکٹری رپورٹس کلیئر ہوں، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ جادوگر کیسے جادو کرتا ہے؟ جادو کی بے شمار اقسام ہیں، کیونکہ ہر قوم نے جادو مختلف طریقوں سے کیا، لیکن جادو کی اصل ایک ہی ہے اور وہ شیطان ہے۔ جادو کبھی شرک کے بغیر نہیں ہوتا۔ جادو کرنے والے لوگ جو بھی شیطان کو پوجتے ہیں، چاہے وہ مصری ہوں، ہندی ہوں، یہودی ہوں، یونانی ہوں، ان کا اصل شرک ہے۔ جادو تمام حرام چیزوں پر ہوتا ہے۔ خون بہانا دو وجوہات کے لیے ہے، یا تو رب کے لیے یا شیطان کے لیے۔ جو لوگ رب کو خوش کرتے ہیں وہ رب کے نام پر خون بہاتے ہیں، یعنی قربانی اور ذبح کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اس سے شیطان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ رب کے نام پر کیا ہوا صدقہ ہمیشہ شیطان اور بری موت سے بچاتا ہے، اور شیطان کے نام پر دیا ہوا آفت اور مصیبت لاتا ہے، کیونکہ جادوگر جب کسی کے لیے جادو کرتا ہے تو اس جانور کو جو وہ شیطان کو پیش کرتا ہے جھٹکا دے کر مارتا ہے۔ جادوگر اس کے ذریعے سے جادو کرتے ہیں۔ جادو ہر گندی چیز پر ہوتا ہے۔ اس پر وہ شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں، جیسا کہ دیوی دیوتاؤں کے نام یا شیطان کی تعریف ہوتی ہے۔ اس میں شیاطین اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کسی پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں، لوگوں میں برائیاں ڈالتے ہیں، برائیوں پر آمادہ کرتے اور اکساتے ہیں۔ اس کے علاوہ جادوگر اس عمل سے علاج معالجہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں کبھی بھی شفا نہیں ہوتی، صرف شفا ہونے کا دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ حرام میں شفا نہیں ہے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جادو کی کاٹ جادو ہی سے ہوتی ہے۔ جادو کی گندگی صرف روحانیت سے دور ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت سورت فلق اور سورت ناس ہے۔ اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ کبھی بھی جادوگر حاوی نہیں آتا۔ اگر آپ میں قلب روحانیت ہو تو کبھی بھی جادوگر حاوی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا یقین اللہ اور اس کے رسول پر مضبوط ہے تو یہ شیطان تم پر حاوی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے آج تک دنیا کی تاریخ میں شیطان کا غلبہ نہیں ہوا، یہ کبھی غالب نہیں آئے گا۔ یعنی جن لوگوں پر ان چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے وہ ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ ان کا یقین یہ ہونے لگتا ہے کہ ہم پر سفلی جادو ہو گیا تو ہم کسی سفلی جادوگر سے رجوع کریں۔ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ کسی کو غلاظت لگ جائے اور اس کو غلاظت دے کر کہا جائے کہ اس سے صاف کرو، تو کیا وہ صاف ہوگا یا مزید گندا ہو جائے
جائے گا۔ اس لیے صفری جادو کا توڑ صرف روحانیت سے ہی ہو سکتا ہے۔ کالا جادو ختم کرنے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ کلام کو شدت اور توجہ کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ختم ہوتا ہے اور اسماء الہی سے ختم ہوتا ہے۔ ہر چیز کا توڑ ممکن ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تم پر جو یہ جادو ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ یہ تمہارے یقین اور ایمان کا امتحان ہے کہ تم اللہ اور اللہ والوں سے رجوع کرتے ہو یا غیر اللہ سے۔ تم اس امتحان اور آزمائش سے ہدایت پا لیتے ہو یا مزید گمراہ ہو جاتے ہو۔ تو ایمان والے جن کے دل میں یقین اور ایمان پختہ ہے وہ گمراہ نہیں ہوتے، وہ اللہ اور اس کے کلام سے مدد لیتے ہیں۔ اب چونکہ شیطان شرک کو پسند کرتا ہے اور جہاں اس کا غلبہ ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا دل قرآن اور نماز سے ہٹ جائے گا، فرما برداری سے ہٹ جائے، ہم ہر وہ کام کرنے لگتے ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوں، بے راہ روی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں ہمیں سخت روحانیت اور زیادہ سے زیادہ دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم آپ کو جادو ختم کرنے کا ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تمام جادو ختم ہو جائے گا۔ جادو کا بہترین علاج قرآن کریم کی تلاوت سے کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ 10 مرتبہ ختم کر کے پانی پر دم کر لیں اور اس پانی کو سب گھر والوں کو نہار منہ پلائیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجود تمام جادو خارج ہو جائے گا۔ اب جادو کے جو اثرات گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں اور ایک مرتبہ ہر کونے میں چھڑکاؤ کرنے کے بعد آذان دیں۔ خود نہیں کر سکتے تو کوئی اور فرد آذان دے۔ اگر آپ سب گھر والے مل کر ایک ہی مرتبہ سورہ البقرہ کا 10 مرتبہ ختم نکال سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی مدرسے کے کچھ طلباء کو لے کر گھر میں ختم کروائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے نہار منہ رہنا ہے جب تک ختم پورا ہو جائے۔ جیسے ہی ختم پورا ہو جاتا ہے اور وہ طلباء پانی پر دم کرتے ہیں تو وہ پانی آپ نے نہار منہ ہر گھر کے فرد کو پلانا ہے۔ اس کے بعد چھڑکاؤ کروا کر ہر کونے میں آذان کہلوانی ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے ایک ہی دن سورۃ البقرہ 10 بار مکمل کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔